اس سے پہلے بھی ایک ہم نے اسی حوالے سے پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ مہینے پہلے جب یہ چیزیں جو ہے ایمرج ہونا شروع ہوئی تھیں. آج ایز آف ناؤ ٹوڈے ہم کہاں کھڑے ہیں، معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے، اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس پورے معاملے کو لے کر؟ دیکھیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے اور انڈسٹری کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لیے یہاں پہ انوائٹ کیا. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ فائر وال کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی. اس وقت بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ڈسرپشن کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی. بٹ پچھلے 5 دنوں میں جو ہم نے انٹرپشن اس وقت دیکھی ہے انٹرنیٹ میں، وہ اب ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اس کا بہت سویئر ڈیمیج ہم فیس کر چکے ہیں آلریڈی. انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، اور بینگ کا انڈسٹری ریپرزینٹیٹیو ہی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں اپنی انڈسٹری کا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت پریشان ہیں اس وقت. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پچھلے 5 سے 6 دن میں جو انٹرنیٹ کی بندش یا انٹرپشن چل رہی ہے، یا مختلف علاقوں میں جو انٹرنیٹ بند ہوا ہوا ہے یا کہیں پہ اس کی سروس ڈیگریڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اپنے فگرز، جس میں ہم نے اپنے ممبر بیس کے اوپر جو ہے وہ ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے، تو اس کا میگنیٹیوڈ اگر ہم تازہ میگنیٹیوڈ بھی نکالتے ہیں تو وہ لگ بھگ کوئی $300 ملین تجاوز کر چکا ہوا ہے. اچھا، یہ وہ فگر ہے جو ہم نے ابھی کلیکٹ کی ہے اپنے ممبرز کے ساتھ. یہ اس فگر میں ابھی آپ کے ساتھ وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کہ ای کامرس کا بزنس کر رہے ہیں. یہ پیورلی جو سروے ہم نے کنڈکٹ کیا تھا، ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا تھا، وہ آئی ٹی کمپنیز سے کیا تھا. آپ کے ملک میں جو ہے وہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ میڈیکل کا شعبہ لیتے ہیں، آپ ای کامرس کا شعبہ لیتے ہیں، آپ کوئی اور سیکٹر لیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کمیونیکیشن کا آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹیلی کام. اور ٹیلی کام کے پیچھے جو ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو نہ صرف آئی ٹی کمپنیاں بلکہ یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی فائر وال کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں پرابلم کیا ہے؟ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم آئی ٹی سیکٹر کے لوگ ہیں، ہمیں انٹرنیٹ چاہیے. یہ ہماری بلڈ لائن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بغیر ہمارا سیکٹر چل نہیں سکتا. آپ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بھی چیز کیجئے ایٹ لیسٹ آپ ہمارے سیکٹر کو ہمیں آن بورڈ تو رکھیں، ہمیں پتہ تو ہو. ٹھیک ہے، آپ ہمیں کچھ بتائیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن، تو ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ کیونکہ شروع میں شاید اس طرح کا کچھ تاثر تھا کہ آپ لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کم از کم اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو جید دماغ اس فیلڈ کے جو ہیں، جو پروفیشنلز ہیں ٹاپ ناچ، وہ آپ کے یہاں موجود ہیں. دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ ہمیں یہ گلہ ضرور ہے کہ جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے ہمارے پاس کوئی بھی آفیشیل انفارمیشن جو ہے وہ فلوٹ نہیں کی گئی. ہمیں کسی شیڈول کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ کن ڈیٹس میں اور کن ٹائمنگز میں جو ہے وہ اس طرح کی ٹیسٹنگ ہونے جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بھی میڈیا کے تھرو ہی پتہ چل رہی ہیں. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ نارملی چونکہ ہم لوگ ٹیک انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی کمپنیاں سافٹ ویئر بناتی ہیں، بڑے بڑے سسٹم ہم لوگ بھی ڈیولپ کرتے ہیں. تو ان سسٹم کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ٹیکنیکلی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سینڈ باکسنگ کی. آپ ایک پیرلل سسٹم کے اندر پہلے اس کی پوری ٹیسٹنگ پرفارم کرتے ہیں. اس کا یو اے ٹی انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ پورا سافٹ ویئر ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ شیڈولنگ کے تحت جو ہے وہ اس کو لائف سسٹم میں اتارتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون سی کمپنی اور کس طرح سے اس پورے پروسیس کو چلایا گیا ہے، بٹ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ڈیگریڈ ہوا ہوا ہے، انٹرنیٹ میں ڈسرپشن ہے، اور ہمیں اس کے بہت زیادہ ہیوی لاسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہیں، اور ہم اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ شاید اگلے کئی سالوں تک فیس کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ تو ایک سائڈ پہ وہ تو کرنٹ سچویشن ہے، لیکن جو ریپوٹیشن ڈیمیج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے ایگزیکٹلی. میں ذرا آتا ہوں اس وقت طفیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فری لانسرز ایسوسی ایشن. طفیل صاحب بہت شکریہ آپ کے. یہ بتائیے اس وقت ایٹ پریزنٹ کیا اسٹیٹس ہے پاکستان میں جو فری لانسرز ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ ڈسرپشن اور کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے اس وقت پوری انڈسٹری کا؟ سر بہت بہت شکریہ فار ریزنگ دس ایشو. obviously دیکھیں یہ تو روزانہ کام کرنے والے لوگ ہیں فری لانسرز،
اور ان کو روزانہ جو ٹاسک ملے کرتے تھے، ان کو روزانہ جو آرڈرز ملتے تھے، جو ان کو ڈیلیوری کرنی تھی، وہ ساری آبویسلی ساری خراب ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ جن لوگوں کا دار و مدار صرف ایک پلیٹ فارم پہ ہوا کرتا تھا، وہ تو بالکل ہی اس چیز سے محروم ہو گئے، اپنی اس انکم اسٹریم سے۔ آبویسلی جو لوگ جس طرح سے اعظم بھائی بتا رہے ہیں، جو آئی ٹی کمپنیز ہیں، جو فری لانسر جو کہ ایکسپیرینس تھے، ان کا دار و مدار نہ صرف 2 پلیٹ فارم بلکہ ان کا ڈائریکٹلی کلائنٹ سے بھی ریلیشن شپ تھا۔ انہوں نے پھر بھی وائی فائی اسٹیبل کنیکشن سے کچھ مینج کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ وہ فری لانسر جو کسی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک تھے اور سالوں سال صرف اسی سے کام کر رہے تھے، آج ان کے اکاؤنٹ ٹیمپریری بلاک ہو گئے ہیں، آج وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے آرڈر کمپلیٹ کر دیں۔ اور جو ریپوٹیشن کی بات کی گئی، اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو جو فری لانس کمیونٹی ہے دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستان کی جو کمیونٹی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں ہمارے فری لانسرز۔ 2.37 ملین فری لانسرز اس وقت پاکستان میں، ایز پر دا لیٹسٹ رپورٹ بائی اے ڈی بی وتھ پاکستان فری لانسر ایسوسیشن۔ تو آپ سمجھیں کہ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ، اور میں اس وقت روڈ شوز کی طرف گامزن تھا پورے پاکستان میں، ساؤتھ پنجاب میں، اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ، وہ یوتھ، وہ اسٹوڈنٹ جو کہ فری لانسنگ نہیں کر رہے، میں ان کو یہ جا کے بتاؤں کہ ہمارے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ پہلے انٹرنیٹ ڈسرپشن کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ گروتھ پروسپیکٹ بھی افیکٹ ہوئی ہے اس سے، کہ جو پوٹینشیل فری لانسر تھے آج وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی انکم سے محروم ہو جائیں گے، انٹرنیٹ نہیں چلے گا اچھا، تو ہمارے پاس۔ تو آج فری لانسرز کو مجھے اس روڈ شو کے درمیان یہ بھی جواب دینے پڑ رہے ہیں، جن کو میں یہ پچ کرنے آیا تھا کہ آپ فری لانسنگ میں آئیں، ہمارے ملک میں ریمیٹنس اضافہ ہوگا، آپ کی ڈالرز میں انکم بڑھے گی، جیسے 25 لاکھ لوگ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں۔ ایک ادارے نے، تو ابھی یہ بتائیے طفیل کہ ابھی کیا کہا جا رہا ہے، یہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں کچھ نو ہاؤ ہے کہ یہ کب تک صحیح ہو جائے گا؟ لیکن اس کا جو ڈیمیج ہے یقینی طور سے، جو ایک کریڈیبلٹی ہے، جو ساکھ ہے پاکستان میں، پاکستان کے فری لانسرز کے، وہ دھچکا کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں، وہ آپ لوگوں کے تھرو اس کو آواز کو ریز کر، جو انفلوئنسر ہیں ہمارے فالوئنگ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالیں۔ اب یہ المیہ ہے کہ جناب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کی آواز اور وہ سگنلز جو ہیں یہی ہے، انٹرنیٹ جو ڈسرپشن ہے وہ اس وقت ہمارا ہے۔ طفیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک کے بعد شمیم راجانی جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے، اور پاکستان میں اس وقت یہ جو ویب مینجمنٹ جو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس کا اثر پاکستان کی ای کامرس پہ، پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر کیا پڑ رہا ہے،